نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کے ارحاسات، یعنی اعلان نبوت سے پہلے جو ما فوق الفطرت چیزیں ظاہر ہوں وہ ارحاسات ہوتے. جیسے سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ کو جب گود میں لیا اور میں مکے سے نکلنے لگی تو میں نے کہا طواف ہی کر لوں. خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی تو میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ جب میں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ کو بھی بوسہ دلا دوں، بچہ ہے، چھوٹا معصوم ہے، اس کو بھی ذرا اس کے ہونٹوں کو بھی حجر اسود کو لگا دوں، کہتے میں نے ارادہ ہی کیا تھا تو حجر اسود خانہ کعبہ سے نکل کے حضور کے ہونٹوں کو لگ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہتے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ حجر اسود خود نکل کے اس بچے کے ہونٹوں کو لگا اور پھر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا. یہ ہے ارحاسات، معجزہ نہیں ہے. معجزہ اعلان نبوت کے بعد جو نبوت کو ثابت کرے. کرامت ولی کی ولایت کو ثابت کرتی ہے، معجزہ نبی کی نبوت کو مضبوط کرتا ہے، ثابت کرتا ہے. رسول پاک کے معجزات کو تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک آدھی رات کے وقت مسجد میں تشریف لے آتے، نوافل پڑھتے. صحابہ کرام کوشش کرتے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے وہ بھی آ جاتے. حضرت بلال کہتے ایک رات میں تھا، میرے ساتھ 3 لوگ اور تھے، ہم 4 ہو گئے، 5ویں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تھے. جب تہجد کا وقت ہوا، آخری رات کا پہر آیا تو میرے 3 ساتھیوں نے بھوک کی شکایت کی کہ بڑی شدت کی بھوک ہے. کہتے میں نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا حضور بڑی بھوک لگی. یہاں بھوک کا مسئلہ ہے تو گھر جا کے کھانا کھائیں، یہاں بیٹھ کے رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں بھوک. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس زمانے آج کل بعض لوگ جیب میں بادام رکھتے ہیں، کوئی چنے رکھتا ہے، کوئی چیز رکھتا ہے، ڈرائی فروٹ رکھتا ہے. حضور نے فرمایا تمہارے جیب میں کچھ ہے؟ چاروں نے جیب میں ٹٹولی تو 7 کھجوریں دی. آپ نے فرمایا لاؤ. ان کو لایا گیا اور اس کو زمین پر رکھ کے حضور نے ایسے اوپر ہاتھ رکھا اور ایک طرف سے ہاتھ اٹھائے فرمایا کھاؤ. حضرت بلال کہتے ہیں ہم نے کھانا شروع کی اور میں نے 43 کھجوریں کھائیں. جو میں نے گنی، جو میں نے شمار کی، ان کی تعداد 43 تھی. 43 کھجوریں میں نے کھائیں، باقیوں نے بھی اسی طرح کھائی. جب ہم سب کا پیٹ بھر گیا تو حضور نے فرمایا اور کہا بس یا رسول اللہ. فرمایا ہاتھ ہٹایا تو 7 کھجوریں نیچے پڑی. چاند کو 2 ٹکڑے کیا، سورج کو واپس لٹایا، درخت کو بلایا، کنکریوں سے اقرار کروایا. اور کون کون سا معجزہ ہے اور چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے لیے، مکے والوں کے لیے ظاہر نہیں کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں کر رہے تھے. لیکن جو بدبخت ازلی ہوں ان کو پھر یہ چیزیں نظر نہیں آئی. جن کی آنکھوں پر حسد کی پٹی بندی ہو، مخالفت کی پٹی بندی ہو، انہیں تو چمکتا ہوا سورج بھی نظر نہیں آتا. جی میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کھجوریں بڑی. حضرت جابر کے بیٹے، مذبوحہ بیٹے، ذبح شدہ بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا. بے شمار معجزات. لیکن وہ سارے معجزات جو ظاہر ہوئے رسول پاک کے وصال کے ساتھ، وہ بھی ساتھ تشریف لے. کل کے دن میں ہم نے جو میلاد منایا، جلوس نکالے، جھنڈیاں لگائیں، بہت اعلیٰ کام ہے، خوشی کا اظہار ہے. حب الوطن من الایمان، جو 14 اگست کو خوشی نہ منائے، جو قومی ترانے پر کھڑا نہ ہو، جو پاکستان کا جھنڈا نہ لہرائے، ہم کہتے ہیں یار اس کو پاکستان سے کوئی مسئلہ ہے. جو قائد اعظم کو گالیاں دے، جو تحریک پاکستان کے لوگوں کو برا بلا کہے کہ یہ سیاپا کیوں ڈال دیا ہمارے گھر میں، ہم کہتے ہیں 1000 خرابیوں کے باوجود پاکستان اللہ کا انعام ہے. یہاں ہم اس مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. جاؤ جا کے انڈیا میں کسی بھی بستی میں جا کے، ہندوؤں کے گاؤں میں جا کے اس طرح کی محفل سجا کے تو دکھاؤ.
یہ احسان ہے پاکستان، لیکن انکار کرنے والے آپ کو پتہ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو من جملہ معجزات ہیں، ان میں سے ایک معجزہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے، قرآن کی صورت میں یہ معجزہ موجود ہے۔ اور اس معجزے کا کمال کیا ہے؟ دیکھیے اس کا کمال، اس کا کمال یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا یہ نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ہم رسول اللہ کو نور مانتے ہیں، نور مجسم مانتے، ایک ہے نور ہدایت۔ ہم اہل سنت جماعت رسول پاک کے جسم کو نور مانتے ہیں، ہمارا یہ یعنی عقیدہ ہے محبت کی وجہ سے۔ اگر کوئی بندہ رسول اللہ کو نور نہیں مانتا تو اس کو کافر کہنا جائز نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے محبت والا، ہم حضور کو نور مانتے ہیں، رسول پاک کے جسم مبارک کی نورانیت کے بے پناہ دلائل ہیں، لیکن اس میں کسی کا اختلاف بھی ہے کہ نور ہدایت ہے، نور مجسم نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کسی کا شک نہیں ہے کہ یہ نور نہیں، یہ قرآن، بولو تو صحیح، یہ قرآن نور ہے، اور یہ ایسا نور ہے کہ جیسے جیسے آپ اس کی تلاوت کرتے جائیں گے آپ کو بھی نور بناتا جائے گا۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، آپ اندازہ کیجئے، اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم ہو گئے، اللہ ان پر فرشتے نازل کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ ہر حرف کے بدلے 10 فرشتے نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا اگر کوئی بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس پر نزول ملائکہ ہوتا ہے، اگر یاسین شریف کی تلاوت سے فرشتے نازل ہوتے، ہر حرف کے بدلے 10 فرشتے آئیں گے، تو باقی قرآن کریم جو ہے وہ بھی تو قرآن کا حصہ، باقی صورتیں بھی تو قرآن کا حصہ ہے، اس کے ساتھ بھی تو نور نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سراپائے نور بنا دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، حضرت اسید بن عزیر صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں میں سورہ کہف کی تلاوت کرتا اپنے گھر میں، تو میرا گھوڑا پاس بندھا ہوا تھا، وہ ڈر رہا تھا، بدک رہا تھا، میرا بچہ اسامہ پاس ہوا تھا، میں تلاوت کر رہا وہ ڈرتا، میں نے تلاوت بند کر دی، گھوڑا ڈرنا بند ہو، دوسری مرتبہ شروع کی، پھر یہی معاملہ، تیسری مرتبہ شروع کی، چوتھی مرتبہ میں نے تلاوت بند کر کے اچانک میں نے ایسے دیکھا تو میرے سر کے اوپر سے لے کر وہ آسمانوں تک ایک نور کی روشنی تھی جو اوپر کو جا رہی تھی۔ بارگاہ رسالت میں صبح حاضر ہوا، یا رسول اللہ رات کو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، فرمایا اقرا یا اسید، اقرا یا اسید، اقرا یا اسید، پڑھتا رہے اسید، پڑھتا رہے اسید، پڑھتا رہے۔ یہ رسول اللہ کی زبان ایک سے نکلا۔ یا رسول اللہ کیا تھا معاملہ؟ فرمایا جو تو اپنے اوپر جو نور کی روشنی دیکھ رہا تھا وہ تیرے اوپر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے تھے، اور تیرا گھوڑا جو ہے ان فرشتوں کو دیکھ کے ڈر رہا تھا، اور اگر تو تلاوت بند نہ کرتا تو صبح تک مدینے کی گلیوں میں فرشتے بھر جاتے، فرشتے بھر جاتے۔ اس لیے کہ باقی معجزات تو چلو آپ نے جشن منایا، ایک دن کے لیے منایا یا ایک مہینے کے لیے منایا، وہ یہ جشن تو ساری زندگی کے لیے ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کو رواج دینا۔ کوئی ایک بندہ ہی آپ نے تیار کر دیا جو قرآن پڑھنا شروع کر دے تو یہ علم نافع ہے۔ میں نے مثلا قرآن کریم پڑھا اپنے استاد گرامی سے، میرے استاد نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا، اب جب میں پڑھوں گا میرے استاد کو فائدہ ملے گا۔ میرے استاد کو مجھے پڑھانے کے لیے جو کسی مالدار نے مال دیا، پیسہ دیا کہ جناب ان بچوں سے فیس نہیں لیں، آپ کا خرچے اخراجات ہم اٹھائیں گے، تو فرمایا جس نے استاد کے اخراجات اٹھائے جب اس کا شاگرد پڑھے گا استاد کو بھی فائدہ ہوگا، جس نے اس کے لیے وہ اسباب فراہم کہ اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اب میں آگے 10 طالب علموں کو پڑھاتا ہوں، وہ 10 آگے 100 کو پڑھاتے ہیں، وہ 100 آگے 1000 کو پڑھاتے ہیں، وہ 1000 آگے 10,000 کو پڑھاتے ہیں، تو یہ درجہ بدرجہ ثواب واپس جائے گا۔
اسی لیے کسی شخص نے کہا تھا کہ امتی بعض اوقات اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے. وہ اتنا بڑا جاہل آدمی تھا، اسے یہ سمجھ نہیں آئی انداز علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو نمازی بنائیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور جتنے لوگوں کو وہ نمازی بنا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. تو بتاؤ قرآن کس نے پڑھایا؟ رسول اللہ نے قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا. اب قیامت تک جتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا فیض رسول اللہ کو برابر مل رہا ہے. تو کوئی نبی کے ثواب کے برابر، نبی کی نیکیوں کے برابر تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور یہی بات ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے دنوں نا عظمت قرآن کے حوالے سے جب یہ ڈنمارک کے اندر قرآن پاک کو معاذ اللہ جلایا گیا اور اس کی ناکام کوشش کی گئی اور اپنی نفرت کا اظہار کیا گیا اس کتاب کے ساتھ، بڑے جلوس ہم نے نکالے، بڑی ریلیاں نکالی، بڑا شور شرابہ کیا. میں نے اس دن کہا تھا، میں نے کہا دیکھو یہ جو تم ریلیاں نکال رہے ہو، جلوس نکال رہے ہو، احتجاج کر رہے ہو، یہ ایک دن کے لیے، اس کے لیے مستقل ریلی کیوں نہیں نکالتے کہ جتنے 26 کروڑ پاکستانی ہیں ان میں سے ہر خاندان کا ایک ایک بچہ اگر حافظ قرآن بن جائے تو اس سے بڑی کوئی ریلی، اس سے بڑا کوئی احتجاج ہے. میں آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے رسول اللہ کی سنت عرض کرتا ہوں، میرے آقا کا طریقہ مبارک کیا تھا. نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، اللہ تعالیٰ سے شرف ملاقات چاہے، وہ قرآن کی تلاوت کرے. اور جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا تب تک وہ اللہ سے گفتگو کا، اللہ سے کلام کا فیض اس کو ملتا رہے گا. گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے. بلکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ قدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں میں نے خواب کی حالت میں 100 بار اللہ کا دیدار کیا. خواب کی حالت میں 100 بار اللہ تعالیٰ کو دیکھا. 100ویں بار جب میں نے اللہ سے ملاقات کی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ تیرا بندہ تجھے کب پیارا لگتا ہے؟ اللہ نے کہا جب میرے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تب مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے. کہتے میں نے پوچھا بفہم او بغیر فہم، ایک بندے کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں، یا آتا ہے تو اس کا ترجمہ نہیں آتا، اس کا تفسیر نہیں آتا، اس کا شان نزول نہیں آتا، اس کے ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہے، وہ اس قرآن کی عبارت کا ماہر نہیں ہے، نہ اس کو صیغوں کا پتہ ہے، نہ اس کو اعراب کا پتہ ہے، نہ اس کو تلفظ کا پتہ ہے، لیکن قرآن پڑھتا ہے. نہ وہ اس کی جو ماہر تو نہیں ہے لیکن قرآن کی تلاوت کرتا ہے. فرمایا اللہ نے کہا بفہم او بغیر فہم، کوئی سمجھ کر پڑھے یا کوئی بغیر سمجھ کے پڑھے، جب میرے قرآن کی تلاوت کرتا مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا. قرآن کہتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اس کی مثل کوئی صورت ہی بنا کے لے آؤ، اس کی مثل کوئی 10 آیتیں ہی بنا کے لے آؤ. اور کہتے ہیں جو ابو جہل تھا، عمر بن حشام اس کا نام ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں بڑا دشمن تھا، کیونکہ جب اس کی گردن کاٹی جانے لگی تو اس نے کہا ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ گردنوں میں پڑی میری گردن نظر آئے، سردار کی گردن ہے. حضور نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے. فرعون موسیٰ تو مرنے سے پہلے جب غرق ہونے لگا تو اسے پتہ چلا کہ اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن اس وقت کا ایمان فائدہ، ایمان جب غرغرہ موت ہو، یہاں پر جان آ جائے، پھر ایمان اور نیکی اور صدقے کا کوئی فائدہ، وہ تو اس سے پہلے حضور نے فرمایا موسیٰ کا فرعون جو ہے مرتے دم اقرار کر رہا تھا، اور میری امت کا فرعون مرتے ہوئے بھی کہہ رہا تھا گردن ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ پتہ چلے کہ یہ کسی سردار کی گردن. یہ ابو الحکم تھا، دنائیوں کا باپ تھا. ابو جہل تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کو نہیں پہچانتا جو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے کائنات. یہ اپنے گھوڑے پر ایک دن داخل ہوا خانہ کعبہ میں،
اور اس زمانے میں دستور تھا کہ کوئی شاعر قادر الکلام شاعر جب بڑی شاعری کرتا تھا اس کو ایک کپڑے پر لکھ کے خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیتا تھا تاکہ لوگ پڑھیں اور اس طرح کا کلام اس سے بہتر لائیں. اگر اس سے بہتر کلام آتا تو اس کو ہٹا کے وہ کلام لٹکا دیا. اس کو سبع معلقات کہتے ہیں. جو 7 لٹکے ہوئے جو کلام ہیں وہ ہمارے سلیبس میں درس نظامی میں فاضل عربی میں اور دیگر کلاسز میں وہ موجود ہے. رسول اللہ پر جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو آپ نے کہا اس کو کپڑے پر لکھ کے تو خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکاؤ. وہ وہاں لٹکایا گیا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ گھوڑے پر آیا. اس نے ایک بار پڑھا, دوسری بار پڑھا, تیسری بار پڑھا, بار بار پڑھا. اس نے کہا قلم دوات لاؤ. قلم دوات لائے. اس نے اس کپڑے کے نیچے لکھا انہو لیس ھذا من کلام البشر. یہ کسی بندے کا کلام نہیں, یہ کسی انسان کا کلام. وہ بھی اعتراف کر گیا, وہ بھی مان گئے اس بات کو. آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا بھائی؟ ہماری مسلمانی کے بعد, ایمان لانے کے بعد ہمارے جملہ مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ تنگ دستی کا ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پریشانیوں کا ہے. سنیے ذرا, فاروق اعظم کی خدمت میں ایک بندہ آتا تھا نوجوان مانگنے کے لیے, کہا میں بے روزگار ہوں, مجھے میرے کو مدد کریں. آپ اس کی مدد کرتے. پھر ایک بار, 2 بار, 3 بار. بعض اوقات وہ جلدی آنے لگا. ایک دن فاروق اعظم تنگ آ کر, تو روز ہی آ جاتا ہے, تجھے کوئی کام نہیں ہے؟ اس کا ضرور کام ہوتا تو آپ کے دروازے پر. تو فرمایا جا قرآن پڑھ جا کے. وہ چلا, واپس نہیں آیا. ہفتہ گزر گیا, مہینہ گزر گیا, 6 مہینے گزر گئے, وہ نہیں آئے. سر رائے سال 6 مہینے کے بعد فاروق اعظم کو وہ رستے میں ملا اور اس نے آپ نے پوچھا تو آتا نہیں, کدھر چلا گیا؟ اس نے کہا حضور آپ نے خود ہی کہا تھا قرآن پڑھو, قرآن نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا. قرآن پڑھنے کی وجہ سے میں عمر کے دروازے پر کا محتاج. یعنی یہ قرآن وہ شے ہے کہ جس کو پڑھنے سے حالات بھی درست ہوتے ہیں, تنگ دستیاں ختم ہوتی ہیں. بلکہ میں قرآن کی ایک آیت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. قرآن کہتا ہے لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. یعنی یہ وہ میلاد ہے جو روز ہی آپ منا سکتے ہیں. یہ وہ میلاد ہے جو صبح منائیں, رات منائیں, سارا سال منائیں. رسول اللہ بھی خوش ہیں, رب بھی خوش ہے, اور جو فرشتے آئیں گے وہ بھی خوش ہیں کہ کوئی اس کی تلاوت تو کر رہا ہے, کوئی اس کو. انہوں نے کیا کہا؟ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے تورات والے اور انجیل والے, جن کو تورات ملی, جن کو انجیل ملی, وما انزل علیہم, اور جو ان پر نازل ہوا. کسی کو کوئی صحیفہ ملا, کسی کو کوئی کلام ملا. حضرت موسیٰ ابراہیم خلیل اللہ پر 300 صحیفے نازل ہوئے, کسی نبی پر 3000 صحیفے نازل ہوئے, کسی نبی پر تورات نازل ہوگی, کسی پر پوری کتاب آئی, کسی پر کوئی رسالہ نازل ہو گیا, کوئی چیپٹر نازل ہو گیا, کوئی حکم جو وہی آتی تھی, مختلف اس کی صورتیں تھیں. کیا فرمایا؟ اگر تورات والے تورات پر عمل کرتے, انجیل والے انجیل پر عمل کرتے, اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے. لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم, جو اوپر سے کھائے نیچے سے کھانا ہی نہ ختم ہو. فرمایا اگر تورات انجیل کے پڑھنے اس پر عمل کرنے سے یہ فیض ملتا ہے تو قرآن تو اس کا بھی باپ ہے, سردار ہے, انجیل کا سردار ہے, تورات کا سردار ہے, زبور کا سردار ہے. اور یہ جس طرح ہمارے آقا سردار ہیں نبیوں کے, یہ قرآن کتابوں کا اور صحیفوں کا سردار ہے. اور اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایسا لاجواب, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام. یہ دیکھ ذرا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. اللہ قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے. جو قرآن کا جتنا زیادہ ماہر ہوگا اتنے زیادہ اللہ اس کو معرفت بھی عطا فرمائے گا, اس کو اللہ عزت اور شہرت بھی عطا فرمائے گا. یہ ایک بچہ ہمارا یہ کے پی کے کا بچہ ہے ابو بکر,
ماں باپ نے قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا، ماہر بنایا، اب پوری دنیا میں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، مشہور ہو گئے، دن بدن کہتے ہیں ایران میں پوری دنیا کے مقابلے میں فرسٹ آئے۔ یہ صرف پڑھنے والا ہے، جو اس کے ترجمے کو، اس کے اسباب نزول کو، اس کی دیگر چیزوں کو سمجھتا ہے۔ مقصد ہے کہ اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، ایک بندہ کہتا ہے جناب حضور کو اللہ نے بھیجا، احسان فرمایا، تو احسان تو فرمایا لیکن بجلی کا بل کہاں سے دے؟ احسان تو فرمایا بچوں کی فیسیں کہاں سے دیں؟ احسان تو فرمایا یہ کیا، کدھر جائیں، کہاں جائیں؟ کہا تم قرآن تو پڑھو، تم قرآن تو پڑھو، اور ان محلوں میں چلے جائیں، ان کی مسجدوں میں چلے جائیں۔ آپ کی مسجد میں میں حاضر ہوا، مجھے میں نے دیکھا نہیں آپ کی مسجد کے اندر الماری قرآن پاک والی، لیکن میرا مشاہدہ ہے ذاتی، اور میں نے بے شمار مسجدوں میں ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ قرآن پاک کے پڑھے ہوئے نسخوں کو الی لگی ہوئی ہے، سیلاب سے کیڑا لگا ہوا ہے، اور ان کو اس کے اوراق کو کھا گئے کیڑے، سیونک لگی ہوئی ہے۔ اس قوم کا کیا حال ہوگا جن کے محلے کی مسجد میں قرآن کے نسخے جو ہیں وہ پڑے پڑے گل سڑ جائیں؟ اس سے بڑا کوئی گستاخ قرآن ہو سکتا ہے جی؟ اور اب میلاد کی بات کرتے ہیں، ہم میلادی ہیں اور میلاد منانا ہمارا اعزاز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ابو لہب کو اگر فائدہ ہوا میلاد منانے کا تو ہمیں کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ کے بندو، سب سے بڑا میلاد تو قرآن ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا وہ سینہ جس میں قرآن کی ایک آیت ہے، وہ سینہ جس میں قرآن کی ایک سورت ہے، وہ سینہ جس میں قرآن ہے، طوبیٰ، سرسبز اور شاداب رہے وہ سینہ جس میں قرآن ہے۔ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اقرأوا القرآن والصلاۃ، قرآن کی تلاوت کرو اور نماز پڑھو اپنے گھروں میں تاکہ وہ قبرستان نہ بنے۔